السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں بدر بخاری۔ آج کی بات میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال۔ پاکستان اس وقت بہت سارے بحرانوں کا شکار، ایک طرف صوبہ سندھ پانی میں ڈوبا ہوا، صوبہ پنجاب جو ہے وہ ڈینگی بخار میں مبتلا، اور یہ ایسے بحران جن کو آپ آفت کہہ سکتے ہیں، اور اس آفت کے آگے نہ کوئی پل باندھ سکتا ہے نہ کوئی باندھ سکتا ہے۔ جب خدائی آفت آتی ہے تو پھر اس کے لیے دعائی ہم سب کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے چھٹکارا دلائے، لیکن اس کے لیے کوشش جو کر سکتی ہے گورنمنٹ، وہ اپنے طور پہ پنجاب گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے ڈینگی سے نمٹنے کے لیے، اور صوبائی یعنی صوبہ سندھ کی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سیلاب زدگان کی بھی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جہاں پہ گورنمنٹ مدد کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں اور خصوصی طور پہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی قوم جو ہے، ان کے دلوں میں خدا نے یہ محبت اپنے بہن بھائیوں کے لیے ڈال رکھی ہے کہ وہ ارتھ کوئک ہو یا کوئی سیلاب کا ایسا کوئی موقع ہو، ہماری عوام جو ہے وہ کھل کے ساتھ دیتی ہے اپنے بہن بھائیوں کا۔ لیکن ایسے ہی وقت میں جب ہم ایک طرف دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، امریکہ کے ہم اتحادی ہیں، نیٹو فورسز کے ہم اتحادی ہیں، اور ہم دنیا کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہاں تک ہم نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری اپنی جنگ ہے، کبھی کسی سیاستدان نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، کبھی کسی نے کہا کہ یہ فلاں کی جنگ ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری اپنی جنگ ہے۔ ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم نے اپنی جو 1400 میل پہ جو محیط جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ ہماری ملٹری انگیج ہے۔ ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے وہ آلریڈی ہماری ملٹری وہاں پہ تو ہوتی ہی ہے۔ ایسے وقت میں جب 6000 سے زائد فوجی جوان آفیسرز اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، 35,000 سے زائد لوگ، اور جن میں بہت سارے لوگ، اگر ہم صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پہ منسٹر انفارمیشن میاں افتخار حسین صاحب کے اکلوتے بیٹے جو دہشت گردی کے نظر ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور سیاستدان جن کے اوپر دہشت گردی کے اٹیک ہوئے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس جنگ میں پاکستان نے اب تک، میں سمجھتا ہوں کہ جو دیگر جو ممالک اس دہشت گردی کی جنگ میں جو حصہ لے رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا، جانی نقصان جو اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان اٹھایا۔ جب ہم مالی نقصان کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو مالی نقصان کیا وہ ہم نے اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے امریکہ کے مقابلے میں شاید ہم نے امریکہ سے زیادہ ڈالر وہاں پہ بہا دیے، کیونکہ امریکہ کے پاس بہت سارے ڈالر تھے، وہ اپنے ڈالرز پہ ہمیشہ ناز کرتا تھا، اور اس وقت امریکہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہمیں نظر آ رہا ہے اپنی پالیسیوں کی بدولت۔ لیکن ہم نے فور فرنٹ پہ جا کے کھیلا، اور امریکہ کا ساتھ ہم نے اسی طرح دیا جس طرح ہم نے سوویت یونین کو توڑنے میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ جنگ امریکہ نے ہم پہ مسلط کی یا ہم نے اپنے آپ پہ خود مسلط کی، اور پھر ہمیں یہ کہنا پڑا کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ وہ بارڈر سے نکل کے اب ہمارے شہروں میں پھیل چکی ہے، اور دہشت گردوں سے کوئی بھی شہر، کوئی بھی قریہ، کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی دیہات محفوظ نہیں۔ وہ کراچی میں چاہیں، وہ لاہور میں چاہیں، وہ ڈیرہ اسماعیل خاں میں چاہیں، وہ ڈیرہ غازی خاں میں چاہیں، وہ پشاور میں چاہیں، جہاں جب چاہے وہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ امریکہ بہادر کی طرف سے ہمیشہ جب بھی ہمیں کوئی ایڈ ملی تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تنبیہ بھی ہمیں ملی کہ ڈو مور۔ اس ڈو مور کے چکر میں اب تک ہم جو ہے وہ اپنے پیاروں کی جانیں جو ہیں وہ پیش کرتے رہے، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ امریکہ بہادر نے عدم اعتماد کا نہ صرف اظہار کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آپ سے مراد اگر وہ ہماری ایجنسیز کو کہتے ہیں، اگر ہماری فورسز کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم اپنی ملٹری کے ساتھ ہے، اپنی ایجنسیز کے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ISI کے رابطے حقانی گروپ سے یا دہشت گرد جو ہے ان کو محفوظ ٹھکانے پاکستان نے فراہم کر رکھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ہم دوستی کا راگ الاپ رہے تھے اور جس کے ہم بڑے اتحادی بنے پھر رہے تھے، اس نے آخر میں آ کے ہمیں صلہ دیا۔ تو کیا دیا؟
چند لاکھ ڈالروں کی خاطر اگر ہمیں اتنی ساری جانیں قربان کرنے کے بعد اگر ہمیں امریکہ کی طرف سے یہ تھریٹ ملتا ہے کہ ہم وہ ٹھکانے ضرور تباہ کریں گے جو دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے ملے ہوئے پاکستان میں، یا حقانی گروپ کے ساتھ جو روابط ہے وہ روابط ختم کیے جائیں اور حقانی گروپ کے خلاف پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کے کارروائی کرے۔ بہت سنجیدہ قسم کے لوگ جو امریکن پارلیمنٹ میں اس میں وزیر خارجہ صاحبہ ان کی جو ہیلری کلنٹن صاحب ہے اور جو دیگر ان کے سینیٹر ہیں ان کی طرف سے یہ بڑے سنجیدہ قسم کے بیانات، ان کی سنجیدہ قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں جن کو آپ چاہیں یا نہ چاہیں ہم اس کو تھریٹ کا لفظ ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اوپنلی تھریٹ کیا پاکستان کو۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک دانشمندانہ جو قدم اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری حکومت ہونے کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ انہوں نے کسی حد تک پورا کیا کہ کسی ڈکٹیٹر کی طرح انہوں نے راتوں رات فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، بلکہ انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ تمام پارٹیز جو پاکستان میں اس وقت ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں چاہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان سب کی جو قیادت ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کو پرائم منسٹر صاحب نے انوائٹ کیا اور آل پارٹیز کانفرنس جس میں 58 یعنی 58 سے زائد پارٹیوں کے جو لیڈرز تھے ان کو وہاں پہ مدعو کیا گیا اور ایک متفقہ طور پہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ 58 سیاسی پارٹیز کے مختلف نظریات کی حامل سیاسی پارٹیز، مختلف منشور کی حامل سیاسی پارٹیز، ان کا یکجا ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اور سب کا یہ کہنا کہ اگر کہ پاکستان کو کسی نے میری آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم کسی کی دھمکی سے مرعوب بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تھی موجودہ گورنمنٹ کی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہی رہنما جو اس اے پی سی میں موجود تھے، جنہوں نے بڑی سنجیدہ گفتگو کی، جنہوں نے حکومت کا ساتھ دینے کی باتیں کی، جنہوں نے قوم کا ساتھ دینے کی باتیں کی، وہی رہنما جب اس آل پارٹیز کانفرنس سے نکل کے اپنے گھروں کو پہنچے یا وہ اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے ایک نئی پریس کانفرنس کر ڈالی اور اس پریس کانفرنس میں وہ باتیں کی جو اس اے پی سی میں ان کو کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے وہاں پہ حکومت کا ساتھ دینے کی باتیں کی اور وہاں اسلام آباد میں جا کے پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ سارا کچھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے، حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ بالکل غلط کر رہی ہے، یا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم ڈبل سٹینڈرڈ کے لوگ کیوں ہیں؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف بیٹھ کے ہم اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جب دوسری طرف جاتے ہیں تو ہماری سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ بحثیت قوم جب ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، جب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اس وقت بھی ہم ایک دوسرے کے لیگ پولنگ کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ بہت اچھے تجزیہ نگار جناب میجر شبیر حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ممتاز پالیٹیشین ہیں اور تجزیہ نگار ہیں جناب فاروق احمد صاحب، پاکستان پیپل پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل یو کے میں، اور ان کے ساتھ محفوظ جان صاحب عوامی نیشنل پارٹی یو کے جناب یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ تشریف لائے۔ میرے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اے پی سی میں نارملی تو آل پارٹی کانفرنس جو پہلے ہوتی رہی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اس میں فورسز کے لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ جسٹ پولیٹیکل کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لینا ہوتا ہے یا کسی بھی پولیٹیکل ایشو پہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ اے پی سی ایسی تھی جس میں آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں، اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی انوائٹ کیا گیا، اور نہ صرف انوائٹ کیا گیا بلکہ انہوں نے بہت اوپنلی بریفنگ بھی دی، بلکہ 2 دفعہ بریفنگ دی، اور یہ کچھ پالیٹیشین نے بڑے فخریہ انداز میں یہ بات کی جی کہ ہمارے سامنے چیف آف آرمی اسٹاف نے 2 دفعہ بریفنگ دی۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی ہیں، وہ پالیٹیشینز کو جواب دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم ڈیموکریسی کی سپرمیسی کو اگر ہم مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جھجک یا شرم والی بات بھی نہیں ہے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف آ کے ان کو بریفنگ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے پالیٹیشین بھی تھے جنہوں نے
اس اے پی سی میں گو کہ وہ باتیں باہر جو ہے وہ اس وقت نہیں نکلی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پالیٹیشین ایسے ہیں کہ اگر وہ ان کیمرہ سیشن بھی ہو رہا ہو تو وہ باتیں جو باہر نہیں کرنے والی ہوتی وہ سب سے پہلے آگے باہر کی جاتی ہیں. سو ایسی ہی باتیں وہاں پہ بھی ہوئیں کہ اگر آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ہیں ان کے خلاف کسی نے بات کی ہے، یا محمود اچکزئی صاحب ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، یا اگر تم چاہو تو 1 مہینے میں افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ جو ایک پولیٹیشین کو اپنے آئی ایس آئی کے چیف کو، جس آئی ایس آئی کے خلاف امریکہ شور کر رہا ہے کہ یہ آئی ایس آئی ملی ہوئی ہے حقانی گروپ سے، یہ آئی ایس آئی ملی ہوئی ہے دہشت گردوں سے، تو اگر ہمارے ہی ملک کا ایک پولیٹیشین اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم چاہو تو 1 مہینے میں افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا اس اے پی سی میں آ کے امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم اپنے ملک کو اور قوم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ شکریہ بخاری صاحب. سب سے پہلے تو میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ اس ایشو پہ اے پی سی ہوئی، اور ہم نے ایک میسج دیا پوری دنیا کو کہ اس مقام پہ ساری کی ساری قوم جو ہے بلا تفریق کے کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، کتنے بھی ڈفرینسز ہیں، ہم سارے ایک ہیں جب سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے، اگر پاکستان کی طرف کوئی اس طرح سے بری نگاہ سے دیکھتا ہے. جہاں تک آپ نے دوسرا ایک ایشو تھوڑا سا ٹچ کیا کہ فوج کے سربراہان اور آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہیں انہوں نے بریفنگ دی، یہ بھی بہت پازیٹیو سٹیپ ہے. بہت اچھی بات، یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے میرے حال میں فوج بھی یہ بس سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ اس تمام چیزوں کی ضرورت ہے. آئی تھنک کسی نہ کسی مقام پہ پرسنل ومز کی وجہ سے یا پرسنل انا کی وجہ سے پاسٹ میں جس طرح سے اتنی دیر تک ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ کا بھی ایک بہت لمبا دور گزرتا ہے جس سے ڈسٹینس پیدا ہوا پولیٹیشینز میں، اور ایبسولوٹلی. حالانکہ میں نے ہمیشہ سے کہا ہے اور ہم سارے اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ ساری جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے سارے ڈیفینیٹلی تابع ہونے چاہیے پولیٹیکل گورنمنٹ کے، چاہے وہ فوج ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مسائل بھی جو ہیں وہ حل ہوں گے. تو یہ میرے حال میں ابھی فوج بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ پولیٹیکل سلوشن ہے ان تمام چیزوں کا، ان کے اکیلے ان کے بس کا روگ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ نکالنا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ امریکہ نے آفٹر آل یہ سارا کچھ جتنی ہم نے قربانیاں دیں کیا کچھ نہیں کر دیا پاکستان، آئی تھنک اس بارے میں بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے پولیٹیشینز، بہت سے عوام اس پہ پہلے بھی اپنے اظہار کر چکے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بہت دفعہ کر چکے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے. مطلب آج آپ نے دیکھا ہے حقانی گروپ کے بارے میں انہوں نے آپ کو الٹیمیٹم دیا ہے، کل کو کوئٹہ شورا کے بارے میں کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ کریں گے. تو یہ تو ایک سلسلہ ہے جس نے ہونا ہے. اور اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آل دس ٹائم اگر دیکھا جائے، باوجود اس کے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی عوام میں ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے. اس کی وجہ امریکن پالیسیز ہیں، اور اس کی وجہ obviously کچھ ڈکٹیٹرز ہیں، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی میں تو ان کو ڈکٹیٹر سے کم نہیں سمجھتا، بیکاز وہ اس معاشرے کی پروان میں چڑھے ہیں اور انہوں نے اس کو اسی طرح سے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو غاصب ہے اور اصل امنگوں کی ترجمانی نہیں کرتا، قوم کی ترجمانی نہیں کرتا. لیکن آئی ایم شیور کہ اگر اس پروسیس کو ہم چلنے دیں تو یہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا اور چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی. اس کے بعد آپ نے جو اکنامک کنڈیشنز کی بات کی ہے، پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے لیے ہم امریکہ کو یا باقی لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ساری کی ساری ہماری اپنی فالیز ہیں. ہم جب تک اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے ہمیں اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. جب آپ ایک کاسا لے کے پھریں گے باقی لوگوں کے سامنے تو پھر آپ کو ڈکٹیٹ بھی کیا جائے گا. ابھی بہت سی پرسیپشنز ہیں، ابھی میرا مطلب ہمارے بہت سے آئیڈیاز آئیں گے کہ جناب ہم چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور استوار کر لیں اور یہ کر لیں.
تو یہ تو آپ کو پہلے سے احساس ہونا چاہیے. چائنا بھی اپنے انٹرسٹ کے خلاف تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. ظاہر ہے اس وقت انڈیا سے سب سے زیادہ ٹریڈ کر رہا ہے چائنا, جن کے ساتھ ان کی کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی, لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ اس وقت انڈیا سے, کیونکہ وہ تو منڈیاں ڈھونڈ رہا ہے, جہاں جہاں اس کے مال کی کھپت ہے وہ تو وہیں پہ جائے گا, کیونکہ اس نے دنیا میں جینا ہے اور اس نے دنیا میں اپنی جو اکنامک پاور ہے اس کو شو کرنا ہے. ایک کالر میں تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک. بخاری صاحب میں جو بات کرنی ہے نا, کٹ آف نہیں کرنا, سنیں نا. جی بات کریں آپ. میں نے یسٹرڈے بھی فون کیا تھا, تو میں آئی کے جب کا ڈال لیا تھا نا, تو آپ نے کٹ آف کر دیا تھا. جی بات کریں. میں نے یسٹرڈے یہی کہا تھا کہ یہ جو یوسف جلالی نے اسٹیٹمنٹ سب پیپل پارٹی کو گٹھا کر کے جو اسٹیٹمنٹ اس نے بعد میں دی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا امریکہ کی انٹیلیجنس کو. آپ کو سمجھ بھی ہے امریکن انٹیلیجنس از مور انٹیلیجنٹ دین دا پاکستان انٹیلیجنس, تو وہ اسٹیٹمنٹ تھا, وہ جسٹ ورڈز تھے, وہ سب نے سنے ہیں. وہ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں, ادھر کھڑ کر کہہ سکتے تھے. وہ صرف ایک, اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں عمران خان روز نعرے مارتا رہتا ہے, ہم یہ وہ ایسے کریں گے. وہ جب بلڈنگ سے باہر آیا, اس سے پوچھا عمران صاحب آپ نے کیا ادھر بیٹھ کر کیا بات کی ہے. انہیں کہا میں تو ادھر آیا ہوں سپورٹ کرنے کے لیے, تو میں تو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو اس نے اپنے ویوز ہی نہیں دیں گے کہ میں نے یہ کہا ہے. اچھا میری دوسری بات سنو, یہ جو امریکن پالیسی ہے نا, یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ انہوں نے یہ پہلے سوچا ہوا ہے. یہ ایک جنگ ہوئے گی تو یہ تو ضرور ہوئے گی. تھینک یو سو مچ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی فاروق صاحب, آپ کی پارٹی کو جی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا, ایک پلیٹ فارم دیا, اور پھر بڑی تامل مزاجی سے پرائم منسٹر صاحب نے تمام پالیٹیشین کی گفتگو بھی سنے. کچھ جملے جو تھے وہ شوگر کوٹڈ ضرور تھے لیکن تلخ جملے تھے. بہرحال جو آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر جو جملے کسے گئے, یا کیانی صاحب, یا جو حکومت کے اوپر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تامل مزاجی کے ساتھ یہ ساری جو اے پی سی ہوئی, اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ اس کا چینج کیا گیا, اس کو ایک بار دو بار. لیکن بہرحال 58 پارٹیز کے نمائندے جب میں بیٹھے ہوں تو وہاں پہ ذرا ڈفرینٹ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, تو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا ہی بڑی بات تھی. لیکن اس کے بعد اس کا سارا اصل زائل ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک بند کمرے سے باہر نکل کے آپ کوئی اور بولی بولتے ہیں, اندر بیٹھ کے آپ کوئی اور بولی بولتے ہیں. باہر آ کے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی میاں صاحب کو, یا باہر آ کے جو باتیں جو ہمارے جو پالیٹیشین کر رہے ہیں وہ تو چاہیے یہ تھا کہ جو کچھ کیا پھر آپ اس پہ آپ ڈٹ جائیں. جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی وہ حکومت کے ساتھ رہنے کی دی, قوم کے ساتھ رہنے کی دی, پاکستان کے استحکام کے لیے آپ نے وہاں پہ جو باتیں کی, تو آپ پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں. باہر آ کے آپ نے اپنی سیاست شروع کر دی. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی بخاری صاحب, سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا کہ اے پی سی, میں سمجھتا ہوں یہ اے پی سی مولانا حکومت کی اپنی ایک سوچ بھی تھی, اور اس میں ملکی چونکہ مفاد بھی شامل تھا. دیکھیے بات جو ہے یہ ذرا پیچھے سے شروع ہوگی, بہت دور ہمیں ذرا ماضی کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا. اے پی سی بلا کے حکومت نے ایک کام تو یہ صحیح کیا کہ وقت پہ بلا لی, جلدی بلا لی. اب اس اے پی سی کا ایفیکٹ یا اس کا جو ہے نا اس کا جو اثر ہے وہ اس صورت میں نظر آئے گا جب یہ باتیں, جتنی باتیں اے پی سی کے اندر ہوئیں, یہ ساری کی ساری باتیں پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوں, اور پارلیمنٹ جو اپنی ایک واضح پالیسی بنائے اس پالیسی پہ پھر عمل درآمد ہو. پھر تو ہوگا اس اے پی سی کا اثر بھی ہوگا, ایفیکٹ بھی ہوگا, اور دوسروں کی نظر میں آپ ایک بحثیت ایک قوم نظر آئیں گے. اگر ہم نے صرف اے پی سی بلا لی, میں اب اس میں میری اپنی پارٹی کی حکومت ہے, اور جو اچھی بات ہے. ایک اس سے پہلے بھی اے پی سی بلائی جا چکی ہے, مختلف ایشو پہ 2 مرتبہ قوم کو اعتماد میں لیا گیا, مگر اس کا نتیجہ کچھ نظر نہیں آیا. نتیجہ نظر نہ آنے کی صورت میں ہمارا جو آپ امریکن کو دوست کہہ لیں یا دشمن کہہ لیں, اتحادی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں,
وہ ہم پہ چڑھ دوڑے، اس لیے چڑھ دوڑے کہ انہوں نے دیکھا یار ان کے اندر تو وہ کچھ ہے ہی نہیں، جو باتیں کرتے ہیں آپ کیسے مانیں گے آپ کو کہ ابھی امریکہ کی طرف سے ابھی کوئی رد عمل آیا ہی نہیں؟ میں گزارش کروں مجھے صرف 1 منٹ دیں، میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر ہی. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اے پی سی ایک نہیں، آپ کو 10 بلانی پڑے تو 10 بلائیں، اس میں کیا فرق ہے؟ جمہوری حکومتوں کا یہی تو ترہ ہوتا ہے، یہی تو طریقہ کار ہے، یہی تو ڈیموکریسی ہے. ڈکٹیٹرشپ میں اور جمہوریت میں اگر یہ واضح فرق نظر نہ آئے تو پھر میجر صاحب کے وہ لفظ جو ہیں وہ میں اس سے قدرے جو ہے وہ ایگری کروں گا جو انہوں نے پہلے فرمایا کہ سم پولیٹیشین بھی جو ڈکٹیٹر نظر آتے ہیں. تو ڈکٹیٹر جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے، ڈکٹیٹر جو سینے جو کندھ کے اوپر جو چپ لگے ان سے ڈکٹیٹر نہیں بنتا، سوچ ڈکٹیٹر نہیں ہونی چاہیے. گفتگو جاری رہے گی جی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے، دوبارہ آپ کے میں حاضر ہوتے ہیں.